السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ذكره الألباني في صحيح الجامع۔ معزز حاضرین، آج کے اس درس میں ہم ایک سلگتے ٹاپک اور موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے گنہگاروں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسے ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹے کے خطاب میں ہم قرآن، حدیث، اسلاف کے واقعات سے ثابت کریں گے کہ گنہگار کون ہوتے ہیں، کیسے ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل چونکہ دشمنان اسلام نے سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ کو آسان کر دیا ہے اور گناہ بھی بہت ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں گنہگار امت کے ہر طبقے میں ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، ہر ایک سے ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں بات بہت آتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو نماز نہیں پڑھنے والوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، وہ برائی میں ملوث لوگوں کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع سے متعلق جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ معزز حاضرین اور خواتین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے یہ دعا ہر ایک کو یاد ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ اصل کیا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا استغفار ہے۔ آدم و حوا نے جب جنت میں اس درخت کے قریب جا کر پھل کھا لیا، ہوا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنت کا نورانی لباس پہنے تھے، جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو ننگے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا میں ایسی حیا رکھی تھی، وہ درخت کے پتوں سے اپنے آگے پیچھے جو ہے ناپسندہ مقامات کو چھپانے لگے۔ زمین پر اتارا گیا۔ زمین پر اتارنے کے بعد آدم و حوا نے یہ دعا کی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے درخت کا پھل کھا کر کے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ہم نے اور ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آخری میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، فرق یہ ہے مسلمانوں نے آپ کی رحمت کو قبول کیا مگر کافروں نے آپ کی رحمت کو قبول نہیں کیا۔ یہ فرق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں۔ اور تیسری ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، کہا تم میں سے ہر ایک آدمی ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، اور ان گنہگاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو بہت جلدی توبہ فرماتے ہیں، توبہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ قرآن میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے قصے کو پورے قرآن میں 7 جگہ ذکر کیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، پورے قرآن میں آدم کا قصہ 7 جگہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ 7 تک آتا ہے، وہ قصہ بار بار ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے میں ہم سے یہ بتاتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو نا۔ آدم کا قصہ ذکر کر کے اللہ
اللہ تعالیٰ دو باتیں بتاتا ہے. ایک بات تو یہ بتاتا ہے شیطان نے آدم کو نہیں چھوڑا تو آدم کے بیٹوں کو کدے چھوڑ سکتا ہے. اللہ نے یہ بات سورہ اعراف میں یوں بیان کی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے بیٹو سنو، جیسا کہ تمہارے باپ دادا کو شیطان نے جنت سے نکالا تم کو بھی ویسے ہی کرے گا. اور اسی طریقے سے آدم کے قصے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنا یہ آدم کا جو ہے مبارک طریقہ ہے، تو اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. عموماً ایسے ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے فوراً کیا کرتا ہے، تقدیر سے استدلال کرتا ہے. باو آدم نے غلطی کر لیے، ٹھیک ہے میں یہ بات بولنے کے بعد فوراً یہ بات ہر جگہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، لیکن غلطی کے بعد اللہ کی طرف پلٹنے میں بھی آدم ہمارے لیے دلیل ہیں. لہٰذا ہمیں گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹنا چاہیے. اور یہ بات علامہ ابن تیمیہ یہ بھی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، ان تمام نبیوں کی توبہ کا ذکر فرمایا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. آئیے یہ ربنا ظلمنا انفسنا میں ایک نقطہ ہے وہ بھی آپ سن لیجئے. علامہ قاسمی رحمہ اللہ ان کی ایک تفسیر ہے محاسن التاویل، اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام جو گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو 5 چیزوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے آدم کو اپنے گناہ کا احساس ہوا. پہلی بات گناہ کا احساس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے آدم نے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، جسے وہ بولتے ہیں ربنا ظلمنا. ظلم کا معنی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آدم نے اپنے نفس کو ملامت کیا. جانتے ہیں اللہ نفس اندر ایسے رکھا ہے جیسے ہی گناہ کرتے اندر سے بولتا ہونا، اسے بولتے ہیں نفس لوامہ. 3 چیزیں ہوئی. چوتھی چیز یہ ہے آدم علیہ السلام توبے کی طرف لپک پڑے. اس طریقے سے ہر مومن کو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. 5ویں بات یہ ہے آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. یہ 5 چیزیں بیان کی. ان 5 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا شیطان 5 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے یہ کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ اپنی غلطی پر وہ شرمندہ نہیں ہوا. تیسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا. تیسرا یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی. 5ویں بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اسی لیے یہ شیطان کے نام میں ابلیس بھی ایک آتا ہے. ابلیس کا مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اسی لیے شیطان کو ابلیس کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خوبی کو بھی پیدا فرمایا، خامی کو پیدا فرمایا. یعنی نیکیاں برائیاں ان دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، برائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ. اور اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں یہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، ہم ان کو آزماتے ہیں نیکیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی نے کہا دوسرے آدمی سے اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. آج بھی یہ جملے ہمارے معاشرے میں بہت بولتے ہیں، علماء بھی ممبر پہ بولتے، تقریر میں بھی بولتے. نہیں بولنا چاہیے. آپ کون ہوتے اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والے؟ تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کیا کہا اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، قسم کھا کے کہا اس نے. تو اس کا جواب اللہ تبارک نے کیسے دیا دیکھو. اللہ تبارک نے کیا کہا کون ہے جو یہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ دیکھو میں نے تو اس گنہگار کو معاف کر کے بولنے والے کے سارے عمل کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بھی آدمی گناہ میں کتنے بڑے گناہ میں کیوں نہ ہو، چاہے شرک میں ہو، بدعت میں ہو،
کسی کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے جملوں سے سامنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور رحمت سے مایوس ہو کر وہ اپنے آپ کو ختم بھی کر لیتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 90 آدمیوں کو قتل کیا جانتے ہیں، اور ایک آدمی کو مار ڈالا، کتنے ہوئے؟ 100 آدمیوں کو مارنے کے بعد وہ جا کے وہ مسجد، وہ اس قریے میں جس گاؤں میں تھا، اس میں ایک عالم سے جا کے پوچھا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ انہیں بولے تمہارے پاس توبہ نہیں ہے۔ آج بھی ایسے علماء ہیں جو گنہگار نوجوانوں کو، راست سے ہٹے ہوئے نوجوانوں بولتے اللہ تم نہ معاف کرتا نہیں، مرد جہنم جلے تمہیں۔ تو انہیں کیا بولا وہ آدمی، تمہارے لیے معافی نہیں ہے، تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ وہ آدمی مایوس نہیں ہوا، تھوڑا آگے بڑھ کے گیا، آگے بڑھ کر آبادی سے باہر جا کر اور ایک عالم سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس سے پوچھا تو اس عالم نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ ہے۔ دیکھو ماحول میں اگر گناہ کر کے مایوس ہونے والے زیادہ ہو گئے، اگر علماء غلط انداز سے امت کی اگر رہنمائی کرے تو حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ آدمی آگے گیا، توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آواز لگانے کا انداز دیکھو کیسے اللہ تبارک فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال کے حد سے ذرا آگے بڑھ گئے، اللہ کی رحمت سے تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو معلوم ہے مدینے میں 4-5 سال رہنے کا اتفاق ہوا، وہاں کب بھی رمضان ختم ہو گیا اگر بولے تو عید کا چاند نظر آتا نہیں آتا وہ بعد میں معلوم ہوتا، لیکن کیا کرتے امام عشاء کی نماز میں یہ آیتیں پڑھتے، اے مومنو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تو سمجھ جانا نیکی رمضان میں کرے، اس کے بعد بھی نیکی کرتے رہنا، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث دیکھیے کیسی امید دلاتی ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، یہ دیکھیے اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، اللہ اکبر، آسمان کہاں ہے؟ بادل کہاں ہیں؟ اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، اگر تم اس میں شرک نہ کرو تو میں مغفرت لے کر آؤں گا، اور تم زمین آسمان بھر کے گناہ کرو مگر ساتھ میں شرک کرو گے تو جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے جو شرک ہوتا ہے وہ شرک انسان کے اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا یہ جو حدیث ہے کہ تمہارے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں، آپ بادلوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، ان جیسی احادیث کو رکھ کے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ بڑا طویل موضوع ہے، سمیٹتے ہیں۔ معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں گنہگار کئی طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہمیشہ بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے بعض لوگ ایسے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے گناہ کو ہمیشہ کرتے رہتے، دوبارہ دہراتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہمیشہ جو بڑے گناہ کرتے رہتے، دوسری قسم وہ ہے جو چھوٹے گناہ کبھی کرتے کبھی چھوڑتے، دوسری قسم۔ تیسری قسم وہ ہے جو گناہ صغیرہ کو مسلسل کرتے رہتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو بندہ گناہ صغیرہ کو مسلسل کرتے رہتا ہے کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گنہگاروں کی اور ایک قسم ہے کیا؟ چھپ کر گناہ کرنے والے، یہ۔ اور ایک گنہگاروں کی قسم وہ ہے جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے میرے پاس 5 قسم میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھا، گنہگار کیا کیا عمر کے ہوتے ہیں؟ بعض گناہ چھوٹے بچوں سے ہوتے ہیں، بعض گناہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہوتے ہیں، بعض گناہ جوانی میں ہوتے ہیں، بعض گناہ ادھیڑ عمر میں، بعض گناہ بوڑھے ہو کر ہوتے ہیں۔ اور گناہ میں مرد الگ عورت الگ ہے، کبھی مرد گناہ کرتا ہے، عورت گناہ کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گنہگاری کی اور ایک قسم ہے جان بوجھ کے کرنا، جہالت میں کرنا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے، مجھے معلوم ہے شرک کرنا گناہ کبیرہ، پھر بھی جا رہا ہے درگاہ کو، یہ گناہ کبیرہ جان بوجھ کے۔ ایک آدمی ہے اسے معلوم نہیں ہے درگاہ کے پاس جا کے سجدہ کرنا گناہ کبیرہ، اسے نہیں معلوم، جہالت میں کر رہا۔ تو اس طریقے سے گناہ کبیرہ میں 2 طریقے کے ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے اور کبھی جہالت میں آ کر کرتا ہے۔ لہذا یہ گنہگاروں کی قسمیں اور گناہ کرنے کی حالتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔
یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک نے کیا کہا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہا سورۃ الانعام میں گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو سب چھوڑو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے چھپ کر گناہ کیا وہ بھی بخش دے، اے اللہ میں نے سب کے سامنے گناہ کیا وہ بھی بخش دے، اے اللہ میں نے گناہ کیا چھوٹا وہ بھی بخش دے، اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے بڑا ہے چھوٹا سب بخش دے۔ ایسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، گنہگاروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے سلوک ہونا چاہیے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا اے مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بڑے نمونہ ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، کیا کرتا چرواہا ایک لاٹھی لے کے پورے بکریوں کو مارتا۔ ویسے نہیں، گنہگار الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکالوجی کو مد نظر رکھ کے گنہگاروں کی اصلاح کا کام کرتے تھے۔ آج یہ ہمارے سے بڑی چوک ہو رہی ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بخار آ گیا، سب کو کیا ڈولو 650 کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، ہر ایک کو الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے گنہگار الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، مرحلہ بمرحلہ اسٹیج بائی اسٹیج اصلاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ہم سیرت کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گنہگاروں کی مکمل طور پر اصلاح فرمائی۔ معزز حاضرین، یہ آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بڑا رحم دلانا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ رحمت کا اثر جو ہے گنہگاروں پر بھی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی اصلاح کرتے تھے، بچوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ الگ، نوجوانوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ الگ، چھوٹے گناہ کر کے آتے ان کا طریقہ الگ، بڑے آتے ان کا طریقہ الگ۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا، سیرت کی بعض احادیث کی بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس احساس میں جلتے ہوئے نبی کے دربار میں آتے تو آپ کے سلوک کرنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، آپ مشرکین پر بد دعا نہیں کرتے کیا؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کوئی بھی آدمی کتنا بھی گناہ کرے، مجھے اور آپ کو کسی خاص گنہگار پر لعنت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے، شراب پینے والے پہ لعنت ہے، سود پینے والا سود لینے والا لعنت ہے، لیکن آپ نام لے کر حتیٰ کہ غیر مسلم پر بھی لعنت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آئیے ہم آپ کے پاس اسٹیج بتاتے ہیں کیسے۔ سب سے پہلے اگر بچے گناہ کرتے ہیں تو کب سے لکھا جاتا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کیا ہے، بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، یہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو گناہوں میں ڈبو دیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ گناہ کب کرتے ہیں، گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو وعید سنائی وہ وعید ہمیں سناتے رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ کا کمال دیکھیے، اللہ کا عدل دیکھیے کیسا ہے۔ اگر نابالغ بچے نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو دیتے ہیں۔ نابالغ بچے اگر کوئی نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کا ثواب اللہ تعالی ماں باپ کو دیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اونٹنی پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس بیٹھے ہیں۔ ایک عورت قبیلہ قسم کی بچے کو اٹھا کر پوچھتی ہے، علی ھذا حج، کیا یہ بچے پر بھی حج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، یہ بچے پر حج ابھی فرض نہیں ہوا، بالغ آدمی پر نہ کہ فرض ہوتی چیز۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا
اگر حج کرے گا تو تم کو اجر ملے گا۔ اس حدیث تشریح میں علماء بتاتے ہیں جیسے حج کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، ہر نیکی کا ثواب بھی ماشاءاللہ ماں باپ کو ملے گا۔ تو اس طریقے سے بچے اگر گناہ کرتے ہیں تو بچپن میں ان کو گناہوں سے باز رہنے، گناہوں سے دور رہنے کی تاکید کرنا چاہیے، اور گناہ کے بارے میں جو وعید اللہ اور اس کے رسول نے اتنا بتانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو، دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر کوئی آدمی غیبت سن لیا تو بولتے اللہ تعالیٰ تمہارے کان میں سیسا پگھلا کو ڈالتا، یہ سن کو ہی ہم لوگ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بات۔ یہ آپ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی وہ بتاؤ، آپ اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے۔ وہ سیسا پگھلا کر دلنا بات ڈالنے کی جو بات ہے وہ الگ جگہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ بات کرتے بیٹھے ہیں، آپ چوری سے جا کر سن رہے ہیں بات، وہ حالانکہ وہ بات کرنے والوں کو ناپسند ہے کہ آپ سنیں۔ اگر کسی کی بات کو چھپ کر سن رہے ہیں اس وقت سیسا پگھلا ڈالنے کی بات ہے، وہ یہ غیبت کرے۔ تو اس طریقے سے ہم کیا بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہ بتانا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، مساجد میں ایک پوسٹر رہتا ہے، بتاتے اس میں جس نے نماز فجر ترک کی فلاں، ظہر ترک کی فلاں۔ اس میں تو ایک بات صحیح ہے، 4 باتیں غلط ہیں۔ کیا ایک بات صحیح ہے، عصر کی نماز چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال کو، ان کے بچوں کو، اہل و عیال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ نماز فجر چھوڑے تو جسم سے چل جاتی، ظہر چل جاتی، کہاں ہے، ذکرش نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ اور اس کے رسول جو بات بتاتے ہیں وہ بات بتاؤں آپ۔ اور اسی طریقے سے کسی وعید کو اللہ کی نبی 40 بولے تو 80 نہیں بول سکتے ہم۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت میں 1 محل بنا، لوگ بولتے نہیں 10 محل بنتا، ایسا نہیں۔ تو فضیلت کی جو بات ہے جو نبی نے بتائی وہ بولنا، اور جو وعید اللہ اور اس کے رسول نے سنائی اس کو بڑھا کر بولنے کا مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے گناہ میں پڑتے کیسی اصلاح کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، اور سنیے اللہ کی نبی کے نواز ہے، چھوٹے بچے نبی کے ساتھ مدینے کے گلیوں میں چل کر جا رہے ہیں۔ وہ بچے کیا کرتے، کہتے ہوئے چیز نیچے گر تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے۔ کیا کرے، مدینے کی گلی میں کھجور گرا تھا، اٹھا کے منہ میں ڈال لیے۔ ہم ہوتے تو کنپٹی پہ ایسا مارتے بچہ نیچے گر جانا، یہ غلط طریقہ ہے بچوں کو رولنا۔ اس لیے کہ میں کیا کرتا ہوں، احادیث کو لا کے ہمارے پاس جو غلطی ہوتی ہے اس کو ذکر کر کے نبی کو چیز بتاتا ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ماریں گے یا کچھ کریں گے، منہ میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے حسن دیکھو پھینک دو اس کو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کے خاندان والوں کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نواسے کو ایسی تنبیہ فرمائی۔ کیوں یہ صدقے کا مال کھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے کیوں صحیح نہیں ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کا خاندان دنیا کے سب سے اونچا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زکوٰۃ بھی صدقہ بھی لوگوں کی مال کی گندگی ہوتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے اس قبیلے کے لیے یہ مال کی گندگی کھانا جو ہے صحیح نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ہے، چھوٹے بچے غلطی کرتے ہیں کیسے، دیکھو مثال کے طور پر یہ گھر ہے، اس گھر میں انگور کی بیل ہے یا تو جام لگے ہوئے ہیں یا جامن ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، ایک بچہ دیوار کود کو اندر کودتا، باہر سے پتھر ماتا پھوٹ الگ بھاگ کو آ جاتا۔ اب ہم لوگ رہے تو دلندر یہ وہ ان کے امّے باوا پتہ نہیں کیا گلیں دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چھوٹے صحابی مدینے کے بازار میں جا کے مدینے کے ایک انگور کے باغ میں جا کے انگور کھا لیے۔ اب ہوا کیا، باغ والا پکڑ لیا، پکڑ کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس باغ والے مالک کو بھی تربیت کی اور بچے کو بھی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا پوچھا باغ والے سے، یہ بچہ جو انگور کھایا ہے نیچے گرے سو انگور کھایا نہیں لگے ہوئے انگور کھایا؟ تو اس صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ نیچے گرے ہوئے انگور۔ تو آپ نے فرمایا نیچے گرے ہوئے انگور کھانے سے کیا حرج ہے؟ آپ نے اس موقع پر بچے کی متوجہ ہو کر کہا اگر انگور نیچے گرے ہوں تو اٹھا کر کھا لو، پتھر مار کے کھانا وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ یہ تو بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلطی کرتے یا گناہ کا کام کرتے تو آپ ایسے کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس بچے کھانے بیٹھے ہیں، بیچ میں ہاتھ ڈالتا،
باپ بولتا دلندر کہہ رہے تو نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, وہ بیچ میں ہاتھ ڈالے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے غلام بسم اللہ بولو, سامنے سے کھاؤ. تو کیا کہتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ بتایا کہ بسم اللہ بولنا, سامنے کھانا, ماشاءاللہ یہ محبت برا غلطیوں کے دور کرنے کا انداز اتنا پسند نہ آیا کہ زندگی میں کبھی بیچ میں سے نہیں کھایا. لہذا اس طریقے سے بچوں کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اب آتے ہیں دوسرے اسٹیج کی طرف. کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ سمجھتا ہوں میرے درس کا سب سے اہم حصہ ہے, نوجوان اگر گناہ کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. آج کل ہمارے پاس جوان دو قسم کیا بتائیں گے. ایک نوجوان وہ ہیں جو جاہل ہیں, جن کو معلوم نہیں گناہ کیا, گناہ کا انجام کیا. ایک بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے, پڑھے لکھے ہیں, جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرے تو یہ انجام ہوتا. لہٰذا ہمیں یہ جہالت اور علم دونوں کو رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. جاہل کو نرمی سے سمجھانا, پڑھے لکھے ہوئے آدمی کو دلیل اور پروف کی زبان میں بات کرنا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. مثالوں سے آپ کے سامنے بتا دیکھیے. سب سے پہلے ایک بڑی اہم چیز ہے, حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قریش کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. اگر آ کر آج کوئی اٹھا تو ایسا بھگ ماریں گے اسے. آج بس حل تھا. نبی کے زمانے میں وہ سوال, پورا سوال گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. صحابہ مارنے اٹھے, ماریں گے. اللہ کی نبی چھوڑو سے میرے پاس آنے دو. اللہ اکبر, یہ تربیت, محبت کی تربیت. اسے معلوم نہیں زنا کیا ہے, زنا کرے تو کیا ہوتا, زنا کا انجام کیا ہوتا. تو اللہ کی نبی نے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس آنے دو. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے نہیں, گنہگار کے گناہ سے نفرت کرتے تھے. یہ فلسفہ ہے, یہ حکمت ہے, یہی اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم گنہگاروں سے نفرت کرنے لگیں گے, دنیا کے کسی نوجوان کو ہم سدھار نہیں سکتے, کسی مرد کو نہیں, کسی عورت کو بھی نہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اسے, آنے دو. تو وہ نوجوان ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. روایتوں میں آتا ہے نبی کے زانوں سے اپنے زانوں لگا کر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے اپنی رحمت کا اثر اس گنہگار نوجوان پر بھی ڈالا, اپنی رحمت میں نہلایا اسے, تو قریب ہو گیا. پھر اس نے وہی سوال کیا, یا رسول اللہ آپ زنا کی اجازت دیجئے. کس کے, اور وہ جو جس جوانی میں تھا اگر اس کو اجازت فوراً زنا کر لیتا, وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا, اس کے بعد طاقت بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کبیرہ کے بارے میں, زنا کے متعلق سوال کرنے والے کے دماغ کی ماشاءاللہ کیسے انداز تربیت فرمائی. سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے. اللہ اکبر. یہ جملہ یعنی یہ جملہ اپیل کرنے والا تھا. کیا مطلب تھا, تم جس عورت کے پاس جا کر زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی, اور تم یہ چاہو گے کیا کہ تمہاری کے ماں کے ساتھ زنا کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا, نہیں یا رسول اللہ, میں ہی نہیں, دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنی ماں کا زنا کرنے کو پسند نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. ایسا تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی گفتگو کرتے کرتے وہ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس محبت, نرمی, شفقت سے بولتا, اے اللہ کے رسول, میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کرتا ہوں, میں آپ کو اپنے آپ پر فدا کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ماں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن زنا کرنے کو پسند کرو گے, بیٹی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, بہن کے ساتھ. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں ہی نہیں, دنیا میں کوئی بھی آدمی ان لوگ زنا کرنے کو پسند نہیں فرمائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے زنا کی قباحت کو نکالنے میں ماشاءاللہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے. یہاں تک آپ نے اپنی رحمت کا اثر اس نوجوان پر نہیں ڈالا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کیا, دیکھو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ قصے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ جو ہاتھ ہوتے تھے ریشم سے زیادہ نرم ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اللہ کے نبی نے اس زنا کے بارے میں سوال کرنے والے آدمی کے سر پر ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. یہ شفقت و رحمت. آپ نے ہاتھ رکھا, آپ نے اس کے حق میں 3 دعائیں دی. کیا دی؟ اے اللہ,
اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ یہ زنا کے بارے میں جو سوال کر رہا نا، اے اللہ اس کو بخش دے۔ دوسرا یہ ہے اللہم طہر قلبا، اے اللہ یہ اس کے دل کو برے خیالات سے پاک کر دے۔ دو دعائیں ہوئیں۔ تیسری دعا آپ نے فرمائی اے اللہ اس کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ نوجوانوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ یہ رحم دلانا، یہ مشفقانہ سلوک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، امت کے علماء کو بھی نبی کا وارث ہو کر ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی کے مبارک دعا اس آدمی کے حق میں قبول کیسے ہوئی دیکھو۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی وہ اپنی زندگی میں زنا کی طرف دوبارہ مائل نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دیکھیے، مسجد ہے، اگر مسجد میں کوئی آدمی اپنے بچے کو لا کر پیشاب کر لیا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ تمہیں پوری مسجد دھو کو جاؤ۔ اگر آدمی ایسا رہا تو وہ بولے گا، یا نہ تو ایسا ڈانٹے گا، بولے گا اور ایک مرتبہ بچے کو لاؤں گا تمہیں، ایسا بولیں گے لوگ۔ لیکن نبی ویسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو کھیڑے والا پیشاب کرنے لگا۔ کون سی جگہ؟ مسجد نبوی میں۔ یہ اسلام کی دوسری بڑی مسجد ہے، تیسری بڑی مسجد تھی یہ۔ صحابہ کیا کریں؟ مارنے اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تظلموہ ولا تقطعوا علیہ بولا۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ڈانٹو مت، مارو مت، اور اس کے پیشاب کو روکو مت۔ ٹھیک ہے، اگر صحابہ پیچھے بھگتے تو کیا ہوتا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر صحابہ اسے مارنے بھاگتے نا، پیشاب کرنے کو پوری مسجد گندی ہو جاتی تھی۔ قربان جاؤ اس اخلاق پہ۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا جہاں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے پیشاب کرنا چھوڑ دو اسے۔ جب پیشاب کرنے واپس ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشاب کے حصے کو پاک کرنے کے لیے کیسے آسانی نسخہ اپنایا۔ آپ نے فرمایا ایک بنگی پانی لاؤ، ڈول پانی لا کے اس پہ ڈال دو، ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو بلایا، آدمی کو بلا کر کیا کہا؟ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہاں گندگی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس قصے سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار بھرے انداز میں سمجھایا، اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ بڑا اہم ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں عبداللہ نام کا ایک آدمی، ایک صحابی تھے، ان کا لقب تھا حمار۔ انہوں کیا کرے؟ ایک سے زائد مرتبہ جو ہے شراب پی لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو بعض صحابہ نے کہا اس کو دیکھ کر، اس صحابی کو دیکھ کر، یہ کتنے مرتبہ لایا جا رہا ہے، یہ شراب پینے والے پر لعنت ہو۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ اے صحابہ کی جماعت، یہ شراب پینے والے پر لعنت مت کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے یہ برائی کرنے والے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ لعنت مت کرو اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا، کہا اللہ کے نبی نے شیطان کے ساتھ مل کر اس بھائی کے خلاف جو ہے تم جو ہے پلیٹ فارم مت بناؤ۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بار بار شراب پی کر آپ کے دربار میں لائے جانے والے کو دعا دیتے ہوئے کہا اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر دے۔ معزز حاضرین، اور ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان میں ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد ان کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے میں نے جمع کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 آپشن دیے، غور سے سنیے، 3 آپشن دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تیسرے میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا جب تمہارے اندر تینوں نہیں ہیں تو کیا کرنا؟ صدقہ و خیر کچھ بھی نہیں ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صدقہ و خیرات کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بات کرتے رہے، گنہگار کے ساتھ دیکھو رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کے کہا صدقہ و خیرات
کرو. وہ بولیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا کرے؟ دیکھو گنہگار کے ساتھ یہ رحیمانہ مشفقانہ سلوک کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر گئے. یہ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ. گئے اندر جا کر ایک بوریا لائے موٹا جس میں کھجور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجور کفارے کے طور پر لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاس پیش کر دو. وہاں کھڑے ہو کر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ وادی میں جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں دائیں سے بائیں سے لائٹ سے لیفٹ میں اگر دیکھوں میرے سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفارے کے کھجور تمہیں کھا لو تمہیں اپنے گھر والوں کو کھلا دو. اللہ اکبر. قربان جاؤ. یہ گنہگاروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلوک کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی وہ میرے سے زیادہ کون فقیر ہے وہ جملہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. معزز حاضرین اور حضرات و خواتین یہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص نبی کا سلوک تھا. گناہ صغیرہ کر کے آتے تو کیا کرتے. یہ دیکھیے اللہ کی یہ روایت ہے بخاری مسلم میں. ایک صحابی ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیے مارکیٹ میں. روایت ہے بخاری میں. تو نبی کے پاس بھاگ کر جا کر بولے یا رسول اللہ یہ اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہوں میں کیا کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میرے لیے خاص ہے کہ میری پوری امت کے لیے ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لجمیع امتی کلہم نیکی کرنا برائی کے بعد تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ کہ پوری امت کے لیے ہے. لہذا معلوم ہوا جب بھی برائی ہو گئی فوراً نیکی کرنا. اور ایک بات بھی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے انسان جب گناہ کر دیتا ہے گناہ کرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ترمذی کی روایت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ برائی کر ڈالے وہ برائی کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کے میل کچیل کو دور کرے گا. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا برائی کے بعد نیکی کرو نیکی جو ہے برائی کو مٹا دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں دیکھیں گے اتنے کام بتائے ہیں ان کاموں کو ہم معمولی سمجھ جاتے ہیں. مثلا کیسے اذان کے بعد دعا پڑھنا. دعا پڑھا تو کیا ہوتا رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوتی. جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ بولے تو جنت میں کھجور کا درخت لگتا. الحمدللہ بولے تو میزان پورا بھر جاتا. اللہ کے نبی کہتے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو سمندر کے جھاگ کے اگر گناہ برابر بھی ہیں مٹ جائیں گے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی کم کام زیادہ ثواب ان کاموں پر ہم توجہ دیں گے تو ہمارے گناہ خود بخود مٹ جائیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو گناہ تھا وہ بھی جھڑتا ہے. آپ نے فرمایا آنکھوں کا گناہ پیروں کا گناہ کوئی بھی گناہ ہوں گے پورا گناہ جھڑ جائے گا. لیکن وہ سارا ابو حنیفہ کو نظر آتا ہے جو بولتے وہ ضعیف ہے وہ صحیح نہیں ہے. گناہ جھڑتے صحیح ہے لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا جو بولتے ہیں وہ روایت وہ بات صحیح نہیں ہے. اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے آپ میرے اوپر حج جاری کیجیے. حج مطلب مجھے قتل کر دیجیے. تو صحابی کہتے ہیں اتنے ہی نماز کا وقت ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. اور سنیے نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی آئے بولے یا رسول اللہ آپ میرے اوپر حج جاری کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو فرمایا تم ہمارے ساتھ جو نماز پڑھے نا اللہ اس وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھا ایک دن میں وہ گھر کے سامنے اگر بیتی نہر ہو تو کیا ہوگا وہ
اس میں نہائے 5 مرتبہ تو میل کو جلد دور ہوتا ہے، ویسے ہی گناہ مکمل طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کر کے جب صحابہ کرام آتے تو آپ ان سے کیسا سلوک کرتے، دیکھو یہ بات بھی ہے، نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح ہمیں گناہ کرنے کے بعد فوراً نادم ہو کر فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے ماعز رضی اللہ عنہ، یہ غلام تھے، ماعز ابن اسلم۔ ہوا کیا تھا، انہوں نے ایک عورت سے زنا کر لیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، گناہ جب انسان کرتا ہے، گنہگار کے ساتھ ہمیں جو بات کرتے وہ بات کھلم کھلا نہیں ہونا، اشارے کنایے میں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے پوچھا صحیح کرے کیا زنا؟ جاؤ جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، توبہ استغفار کرو جاؤ۔ وہ صحابی گناہ کے احساس میں ایسے جلنے لگے، اللہ کے نبی سے بولنے یا رسول اللہ گناہ ہو، سزا ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا، رجم کرو رجم کرو، پتھر مارنا، پتھر مارے یہاں تک کہ جو ہے ان کی موت ہو گئی۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں خواتین بھی ہیں، یہ قصوں کو غور سے سنیں۔ غامدیہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کی نبی کے دربار میں آتی، کہتی یا رسول اللہ میرے سے بھی زنا سرزد ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے زنا نہیں کیے ہوں گے، جاؤ توبہ استغفار کرو جاؤ۔ تو کیا بولنے لگی وہ عورت، یا رسول اللہ آپ لگتا ہے مجھے ویسے ہی واپس کریں گے جیسے آپ نے ماعز کو واپس کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور زنا کی وجہ سے وہ عورت کو حمل بھی ٹھہر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ڈیلیوری کے بعد آؤ۔ گناہ کے احساس میں کیسے جلتی رہی عورت، وہ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی بچے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بچے جس گود میں ہے، اگر ماں کو رجم کر دیا جائے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ یہ جو دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت کے بعد واپس آؤ۔ ماشاءاللہ یہ گناہ ان احساس میں جلتی رہی وہ غامدیہ قبیلے کی عورت۔ تو کیا ہوا، 2 سال دودھ پلانے کے بعد اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھے میرے اوپر حج جاری کر دیجئے تاکہ میں دنیا ہی میں جو ہے پاک ہو جاؤں گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا، تو اس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، دوسرے صحابی تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا کرو، رجم کرنے کے واسطے سینے تک گڑھا کھودو۔ وہ گڑھا کھودا گیا، اس میں اتارا گیا۔ اب رجم کرنے لگے تو رجم کرتے کرتے خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ اڑا۔ تو اس موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جو نہیں نکلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بڑے افسوس کی کلمات کہا اے خالد تم کیا جانتے ہو یہ غامدیہ قبیلے کی عورت کی ایمان افروز توبہ ہے، اگر میں اس توبے کو مدینے کے باشندوں میں اگر میں تقسیم کر دوں گی، اللہ اس توبے کی برکت سے مدینے میں سے 70 لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی توبہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اور ایک روایت بھی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، وہ کیا ہوا جنگ میں ایک مرتبہ نکلنے نہیں ہوا۔ حضرت کعب بن مالک ان کے پاس گھوڑے سب تھے لیکن نہیں نکل سکے۔ وہ ہوا کیا، چلے گئے، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا کوئی بھی بات نہیں کرنا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ 50 دن کا بائیکاٹ، بولا بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، کوئی مدینے میں سلام کرتا بات چیت نہیں کرتے، گنہگاروں سے کیسا بائیکاٹ کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کو جا کے سلام کرتا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے مسکراتے آپ اور چہرہ پھیر لیتے، مجھے ہی بڑے تعجب ہوتا۔ لیکن جب میری توبہ کے اعلان آسمانوں سے ہو گیا تو میں دیکھتا ہوں ایک انصاری صحابی آ کر بول رہے ہیں اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ایک صحابی کے پاس سے نئے کپڑے لے کر اس کو پہنے اور جانور پر سوار ہو کر سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں، دیکھو جب وہ توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، آسمان سے وہ آیت نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے تھا، لیکن اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا تو میں نے کہا اے یا رسول اللہ، یہ توبے کا جو اعلان ہوا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور بولتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ خوشی سے ایسے تھے، وہ بولتے ہیں استنار وجهه كأنها قطعة من قمر، وہ چہرہ خوشی سے ایسے کھل اٹھا تھا گویا آپ کے چہرے کو دیکھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ، میرے پاس مال بہت تھا، یہ جتنا مال میرے پاس ہے پورا لے لیجئے، اسی مال نے مجھے آپ سے پیچھے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کعب بن مالک سے کہا اے کعب دیکھو جذبات میں مت آؤ، اگر پورا مال اللہ کے راستے میں دے اپنے پاس کیا رکھو گے؟ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے کعب سے کیا کہا؟ ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، اے کعب تمہارے زندگی کا سب سے بہترین دن، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، آج گناہوں سے تم ویسے پاک ہو گئے ہو جیسے تمہاری ماں نے تم کو جنائے۔ اور ایک بھی دیکھیے حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا نبی کے ساتھ، نماز پڑھتے پڑھتے ہوا کیا، نماز پڑھتے سو ٹیمپو نماز کے بیچ میں کون کی آدمی چھینکا، الحمدللہ بولا میں یرحم کا اللہ بول دلیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد پورے لوگ آگو مجھے ران پر مارنا شروع کر دلے، خاموش خاموش۔ اب اللہ کے نبی موجود ہیں، کس کی مجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مارنے کی، ران پہ مارنے، کیا کرے سے؟ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا نماز میں یرحمک اللہ نہیں بولنا چاہیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھیے میں نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہ نبی نے مجھے ڈانٹا، نہ نبی نے مجھے مارا، نہ نبی نے میرا اپنا منہ بنایا۔ بولتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی سے بہتر معلم اور ٹیچر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین انداز سے گنہگاروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولنے کو پھرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں بیڑی پی رہا، انہیں زردے کا پان کھا رہا ہے، انہیں گانجا مار رہا ہے، نہیں، کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دوسروں کے عیب کو چھپا کر رکھو، یہ اصل میں ہے۔ اچھا اگر کوئی عیب ایسا ہے جو پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گانجا مار رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ بول سکتے ہیں، لیکن کسی پرسنل آدمی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوا اس کو کیا کرنا؟ تنہائی میں نصیحت کرنا۔ جیسے مثال طور پر ہم ایسے کچھ علماء کو دیکھتے ہیں جمعہ کے خطبے میں اگر نشہ کے بارے میں بولے تو وہ نیچے بیٹھ رہے تھے لوگ، ہاں بیٹھا دیکھو انہیں شراب پیتا ہے، انہیں پیتا نہیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ممبر پر کھڑے ہو کر معاشرے میں پائے جانے والے کسی برائی کا ذکر کرتے تو کیسے حکمت سے کرتے؟ دیکھو آپ بولتے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، بولتے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہاں اس درس میں علماء کے لیے بھی اور مصلحین امت کے لیے ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک جماعت دوسری جماعت پر کیچڑ اچھالے، اس کے بارے میں خلاف بولے، اس کے بارے میں خلاف بولے، نہیں، آپ حق پیش کرو، لیکن حق پیش کرنے کا آپ کو سلیقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا خطبہ ختم ہو لوگ مارنے آئیں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بعض علماء کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بھی آدمی کو دیکھتے اس کے دل میں کیا ہے نہیں دیکھتے، ظاہر پہ فیصلہ کرتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، لوگوں کے پیٹ کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی آدمی گناہ میں اگر ملوث ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا، جا کے غیر عالموں سے پوچھتے ہیں، انہیں بولتا نہیں بھی تم نا توبہ نہیں ہے، انہیں کیا کرتا سوسائڈ کر لے کر مر جاتا۔ اب انہیں سوسائڈ کر کے جو مرا اس میں پورا اس عالم کا دخل ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مایوس نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ گناہ جو ہوتے ہیں کبھی گھر میں بھی ہوتے گھر کے باہر بھی ہوتے،
گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں میں بھی اگر کوئی گناہ ہوتا تو اسے بھی اچھے انداز سے کرنا چاہیے. اب کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا، یہاں دیکھیے بس گڈی ہیں، زبان سے بولے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو ڈانٹا، عائشہ تم نے اپنے سوگن کے بارے میں کیا کہا، یہودی کی بیٹی، ایسا تانا مارتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ تم نے جو اشارہ کر کے کہا ہے نا گڈی، اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ملا جائے تو سمندر کا پورا پانی غارت ہو جائے گا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی اصلاح کرتے تھے. اور وہ واقعہ ابن حبان کی روایت ہے. ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خوشگوار موڈ میں تھے، جیسے ہوتا نا بیوی شوہر اچھے موڈ میں رہے تو باتیں کرتے. تو عائشہ بولتی ہیں نبی بہترین موڈ میں تھے، جا کے بولی یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرتے کیا؟ ایسا ہی پوچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے تو، اے اللہ عائشہ نے چھپ کر گناہ کیا ہے، سامنے گناہ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے پیچھے کیا ہے آگے کے پورا معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ مغفرت کی دعا کرنے والے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. عائشہ کو یہ دعا اتنی اچھی لگی، عائشہ تو خوشی سے پھولے نہ سما کر فوراً رسول اللہ کے گود میں جا کر گر گئی. اللہ اکبر. آپ نے عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا عائشہ میرا دعا کرنا تم کو اچھا لگا کیا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ بولتے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں وہ دعا مجھے اچھی نہیں لگے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، یہ دعا صرف میں عائشہ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے کرتا ہوں. تو اسے معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گنہگار کے لیے دعا کرتے تھے، لہٰذا بیویوں کے مغفرت کے لیے دعا میں بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہمیں جاہل ان پڑھ جو ہوتے ہیں ان کی مکمل طور پر جو ہے فرق کرنا. ایک واقعہ بولتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے مدینے میں بڑا اہم واقعہ ہے. مدینے میں ایک تاقرات ہے، وہ تاقرات میں ایک مشہور عالم دین ہے عبدالرزاق البدر، نام سنے ہوں گے عبدالرزاق البدر. وہ اپنے والد کے ساتھ، کون والد؟ عبد المحسن عباد، یہ میرا استاد ہے. وہ اپنے والد دادا کے ساتھ بیٹھ کر ایک کار میں بیٹھ کر مسجد نبوی کو جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تاخرات گزارنے. راستے میں دیکھتے ہیں کچھ نوجوان کار کے دروازے کھلے رکھ لے کے گانا چلا لے کوئی. اللہ اکبر. مدینے میں تو عبدالرزاق البدر ایسے عالم دین جب تک کسی نوجوان کو گناہ سے نہیں چھڑاتے اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیتے. یہ واقعہ میں نے خطبے جو ذکر کیا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور رمضان میں ذکر کرتا ہوں تاقراتوں میں. یہ تو شیخ گئے، جا کر پوچھے کیا ہے آپ لوگ نہ خود عبادت کرتے نہ دوسروں کی عبادت کرنے، آپ لوگ مسجد رسول کہاں ہیں؟ رسول اللہ کے شہر میں ہیں. یہ تو رات سلامتی کی ہے، جہنم سے نجات پانے کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ گانے لگا کر؟ جاؤ گانے بند کرو. وہ نوجوان عبدالرزاق البدر کی نرمی وال نصیحت سن کر فوراً جا کے گانے بند کر دیے. اور عبدالرزاق البدر کیا بولے؟ ادھر آؤ. نوجوانوں کو بلائے، ہر نوجوان کھڑا کے بولے اللہ کے نبی شب قدر میں جو دعا پڑھتے پڑھو. وہ نوجوان بولے ہم نے یاد نہیں ہے دعا. تو اللہ کے نبی حضرت عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے دعا پڑھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم کو معاف کر دے. یہ دعا جب تک نوجوانوں کو نہیں سکھائی وہاں سے نہیں گئے. نوجوانوں کو دعا سکھا کے سیدھا عبدالرزاق البدر مسجد نبوی کو چلے گئے. بولتے ہیں کئی سالوں کے بعد ایک مسجد میں درس دینے گئے. یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے واقعے میں. ایک مسجد میں درس دینے گئے تو ایک عالم دین ہے، ایک آدمی ہے، لمبی داڑھی ہے، امام ہے مسجد کا. آ کے شیخ کو سلام کر کے پوچھتا ہے شیخ آپ مجھے پہچانتے کیا؟ تو شیخ چونکہ مشہور ہیں اور ہزاروں شاگرد ہیں، شیخ نے کہا میں نہیں پہچانتا. تو کیا بولتا ہے نوجوان؟ دیکھو اصل میں اس رات آپ نے جو دعا سکھائی اس دعا نے میری زندگی بدلی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا نے میری زندگی ایسی بدلی، اس کے بعد میں دین سے جڑ گیا. دین سے جڑ کر میں نیک بنا، حافظ قرآن ہوا، عالم بنا، اور آج جس مسجد میں آپ درس دے رہے ہیں اس مسجد کا امام ہوں میں. یہ ہوتی ہے نوجوانوں کے ساتھ رحیمانہ مشفقانہ سلوک کرنے کی. آج یہ عبدالرزاق البدر ہمیشہ وہ زنا کا جو واقعہ ہے نا وہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد بولتے ہیں آج کے نوجوانوں کو، جاہل نوجوانوں
نوجوانوں کو خصوصاً اپنے رحم سے، محبت سے، پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جاہل نوجوانوں کو پیار سے نہیں سمجھائے تو اور زیادہ وہ برائی میں پڑ جائیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر، وہ روایت آ گئی حدیث کی، اے نوجوانوں کی جماعت، جس کو اپنے اندر اپنے بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے فوراً شادی کر لے۔ شیخ نے یہاں ٹھہر کر نوجوانوں سے کہا، پورے نوجوان بیٹھے ہیں، دیکھو بولتے ہیں، اے نوجوانوں، تم اس وقت رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہو اور اللہ کے نبی تم سے خطاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بولنے کا انداز دیکھو۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس وقت نوجوانوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ جو مطلب جمع غفیر تھا، جو جماعت تھی، اس میں سے تقریباً 500 نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر۔ تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ اے اللہ، اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ نوجوان تمہارے نبی کی سنت کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے، اے اللہ یہ جتنے نوجوان ہیں تو ان کو نیک بیوی دے۔ اس طریقے سے عبدالرزاق البدر حفظ اللہ نے ان کے حق میں مکمل دعا فرمائی۔ تو اس طریقے سے ہمیں نوجوانوں کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نوجوانوں کے ساتھ جو ہے غصہ نہیں کرتے تھے۔ غصہ کرتے کب کرتے؟ جب غصے کا اظہار ہوتا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازے پہ ٹھہر گئے۔ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں گھر میں داخل نہیں ہو رہے آپ؟ تو کہنے لگے، گھر میں تصویریں ہیں، جس گھر میں تصویریں ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے جب تک تصویریں نہیں ہٹائیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل نہیں ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ان مثالوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کے سامنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، اس درس سے میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، مگر گنہگار میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد فوراً ہمیں ندامت کا احساس ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا، گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کا نفس اندر سے مار لیا میں کر رہا ہوں سو غلط ہے، دوبارہ نہیں کرنا، یہ جو انسان کے دل میں آتا وہ نفس سب سے بہترین ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آج کے درس میں پیغام امت کے لیے اس میں یہ ہے، ہم گنہگاروں کے ساتھ جو سلوک کریں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ نے ان کے ساتھ بڑا رحیمانہ سلوک کیا، آپ عمر کا لحاظ کر کے بات کرتے تھے، بچے، نوجوان، بوڑھے، عورت، ہر ایک کے ساتھ ہمیں ویسے سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، گنہگار سے نہیں، گنہگار کے گناہ سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نار جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اور ایک دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے ان کو بولے، تو کالی لونڈی کا بیٹا ہے۔ بڑا دل خراب ہوا بلال رضی اللہ عنہ کا، تو جا کر کیا کیے، بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیے، بولے یا رسول اللہ یہ بولتا ہے کہ میں کالی لونڈی کا بیٹا ہوں، نیگروس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کیا کہا، ابو ذر تم اسلام تو لائے ہو مگر تم نے اپنے بھائی کو جو یہ کہا کہ کالی لونڈی کا بیٹا ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ بولتے ہی ابو ذر کو گناہ کا احساس ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہونے والے دیکھنے میں بلال کالے کلوٹے مگر ان کا دل ایمان سے منور تھا۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ساری دنیا کو توحید کا پیغام ملتا تھا، ایسے تھے بلال رضی اللہ عنہ۔ تو ابو ذر کیا کرے، گناہ کا احساس ہو گیا، میں نے بلال کے دل کو دکھایا ہے، وہ معافی مانگنے کے انداز پہ قربان جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور سنیے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سیدھے بلال کے پاس گئے، جا کے بولے بلال مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا بولے معلوم ابو ذر رضی اللہ عنہ، دیکھو میں اپنا یہ گال، یہاں دیکھو کلہ بولتے نا اسے، میں اپنا یہ گال زمین پہ رکھتا ہوں، میرے گناہ کا احساس مجھے ایسا ہوتا ہے، تمہیں وہ میرے جو ہے گال پر پیر رکھ دو، جب پیر رکھ دو گے تو کیا ہوگا، میرا گناہ مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اے ابو ذر میں اس گال پر قدم کیسے رکھ سکتا ہوں جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے معافی مانگتے تھے، ایسے معافی کا انداز ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ہے، اس خط پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو پرسوں عبدالرزاق البدر نے اپنے درس میں ذکر کیا تھا، بڑا بہترین خط ہے، اور شیخ شاید اس خط کو ذکر کرنے کے بعد بہت روئے ہیں اپنے اس میں۔ وہ خط کیا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لکھا تھا ایک شرابی کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایک منٹ ہاں وہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ معلوم ہوا وہ نہیں مل رہا تھوڑا سا. ابن ابی حاتم نے یزید ابن الاسم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ شام سیریا کے ایک آدمی تھے جو بڑے طاقتور تھے. بہت اچھا واقعہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اگر کٹ کر کے ڈالے تو انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا. ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے یزید ابن اسم سے نقل کیا ہے کہ شام کے ایک طاقتور آدمی تھے جو وفد کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن ان کو گم پائے, کئی دنوں سے نہیں آئے, تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے جو سیریا سے میرے پاس ہمیشہ آتے تھے, وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین وہ مسلسل شراب پی رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو گنہگاروں سے کیسے ماشاءاللہ محبت تھی, شراب پی رہے ہیں, شراب پینا بڑا گناہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا, لکھنے والے, کہا لکھو. کیا لکھو؟ عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط وہ شراب پینے والے جو ہے آدمی کے نام, اس میں کیا لکھا؟ سلام علیک, تم پر سلامتی ہو, میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الفاظ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ گناہ کو بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا, پکڑنے پر آتا ہے تو بڑا خطرناک پکڑتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ خط کا جملہ تھا. وہ خط لکھ کے بھیج دیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درباری صحابی تھے ان صحابہ کو بلایا. کیا بولنے لگے؟ ادعوا اللہ لاخیکم, بولے دیکھو اس مومن بھائی کے نام ہم نے خط لکھا نا, اس کے حق میں تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے, اسی لیے اس کے لیے دعا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط بھی بھیجا اور درباریوں سے کہا اس کے حق میں دعا کرو. دیکھیں آگے کیا بولتے ہیں. جیسے ہی وہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مسلسل شراب پینے والے صحابہ جو ہے آدمی کے پاس پہنچا, بار بار پڑھنے لگا یہ آیت. کیا پڑھنے لگا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب, گناہ کو بخشنے والا ہے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ آیتیں پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں کیا بولتا تھا کہ وہ آدمی بولنے لگے حضرت عمر نے مجھے شراب کے برے انجام سے ڈرایا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا ہے, کیا خط میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. بس کیا ہوا؟ وہ مسلسل شراب پینے والے تابعی تھے, شاید وہ زار و قطار رونے لگے یہاں تک کہ توبہ کر لیا. اللہ اکبر, یہ ہوتی ہے دیکھو, توبہ کر لیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا عمر کے خط نے ماشاءاللہ یہ انقلابی کام کیا ہے, اور حضرت عمر نے اپنے درباری جو کہا تھا کہ اس کے حق میں دعا کرو, دعا بھی قبول ہو گئی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کے ٹھکانے. کیا کہنے لگے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں دیکھو, جب تم اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی غلطی دیکھو تو ایسے ہی کرو جیسے میں نے کیا ہے, لہٰذا اس کے لیے دعا کرو, اور جو ہے اس کے خلاف, شیطان کے خلاف اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا. یہ خط ذکر کرنے کے بعد عبدالرزاق حفظہ اللہ کہتے ہیں ہم غلطی کرنے والوں کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ سے مایوس کرنے کی بات کرتے ہیں. نہیں, کیا کرنا؟ اس کے حق میں دعا کرنا, اور اسی طریقے سے ہمیں اچھے انداز سے مکمل طور پر اس کے بارے میں جو ہے باتیں بولنا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کیا ہے؟
ہم اصلاح کریں تو کیا کرنا؟ علم بھی ہونا، انصاف بھی ہونا، اگرچہ بدعتی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، محبت سے پیش آنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بدعتی کے بارے میں بات کرتے ہیں، خطرناک انداز سے پیش آتے، نہیں، ہمارا رویہ جارحانہ نہیں ہونا، ہمارے انداز میں ایسا پیار، دکھ، سامنے واصلے، سامنے والی کی اصلاح کا وہ درد چاہیے کہ اگر ہم بات کریں تو بدعتی بھی سدھر جائے۔ اس طریقے سے ہمیں مکمل توجہ دینا چاہیے۔ تو ہمیں حکمت سے کام کرنا، نرمی سے کام کرنا، نوجوانوں کو مزاجی سے جوڑنا، اور ان جیسے موضوعات پر مکمل طور پر ہمیں درس بھی دینا، اور مکمل طور پر اس کے بارے میں امت میں بیداری بھی لانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بھی گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنے والا چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اسلام کے باہر نہیں جاتا۔ یہ بہت اہم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مثال طور پر زنا کر لیا کافر ہو گیا، اگر کوئی آدمی شراب پیا کافر ہوگا، وہ نہیں ہے، وہ خوارج کا منہج ہے وہ۔ لہذا جو بھی گناہ کبیرہ کرتا اس کا ایمان کم ہوتا، ایمان کی بیٹری لو ہوتی، مگر وہ دائرہ اسلام کے باہر مکمل نہیں جاتا۔ لہذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گنہگار ختم ہو جائیں یا گناہ ختم ہونا بولے تو ایمان کی طہارت اپنے اندر اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح گناہ سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنے توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اس امت کے اسلاف نے گنہگاروں کی جیسے تربیت کی، ویسے ہمیں اپنے گنہگاروں کی طرف توجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔